اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے قرآن کی حقانیت پہ حملہ کرنے کے لیے ایک کتاب تحریر کرنا شروع کی. اور اس نے نام رکھا التناقض فی القرآن کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کے معانی کے اندر تناقض پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے، کنٹراڈکشن ہے. تو جب اس نے یہ قرآن کی حقانیت پہ حملہ کیا تو لوگ 11ویں امام کے پاس آئے. انہوں نے کہا آپ جائیے، وہ اسحاق کندی ایک کتاب لکھ رہا ہے جو قرآن مجید کی حقانیت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے کتاب کے ذریعے، آپ اس کا جواب دیجئے. کہتے ہیں کہ ایک اسحاق کندی وہ جو کتاب لکھ رہا تھا اس کا شاگرد امام کے پاس بھی آتا تھا. امام علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے استاد کو منع کرو وہ یہ کتاب تحریر نہ کرے، کہ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے. اس نے کہا ہمارا استاد ہم سے زیادہ قابل ہے، ہم اسے کیسے منع کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میری طرف سے ایک سوال تو اس سے کر سکتے ہو. اس نے کہا ہاں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، میں اس سے سوال کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے اس سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو تم قرآن کے اندر نعوذ باللہ تناقض کے حوالے سے کتاب لکھ رہے ہو، جو تم نے ایک آیت کا کچھ معنی لیا اور پھر دوسری آیت کا کچھ معنی تحریر کیا، یہ جو معانی تم نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں یہ تمہاری اپنے ذہن کی اختراع اور ایجاد ہے یا اللہ نے تمہیں بتائے ہیں؟ کہ اگر وہ کہے یہ تو میری اپنی ذہن کی اختراع اور ایجاد ہے تو اسے کہو پھر جو تمہارے ذہن کی ایجاد ہے تم اس کی ذمہ داری خدا پہ کیسے ڈال سکتے ہو کہ اللہ یہ معنی مراد دے رہا ہے؟ اور اگر وہ کہہ دے نہیں اللہ نے یہ معنی مراد لیا اس آیت میں تو اسے پوچھنا کہ تم پر کب سے وحی اترنا شروع ہو گئی اور فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے. اب کہتے ہیں وہ شاگرد اٹھا امام علیہ السلام سے اپنے استاد اسحاق کندی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ جو آپ کتاب قرآن کے نعوذ باللہ تناقض کے حوالے سے تحریر کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے اس کے بارے میں. وہ جو آپ نے قرآن کے تضاد معانی لکھے ہیں وہ آپ کے ذہن کی ایجاد معانی ہے بیان کردہ یا آپ کو اللہ نے بتائے ہیں؟ تو اگر آپ کے ذہن کی ایجاد ہے تو اللہ پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، اور اگر اللہ نے وہ معنی مراد لیے ہیں تو آپ پہ کب سے وحی اترتی ہے یا فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سن کے اسحاق کندی خاموش ہو گیا. وہ کہتا ہے تمہارے ذہن میں یہ سوال کیسے آیا؟ وہ کہتا ہے میں سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. اس نے کہا جو سوال تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آیا تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ آ ہی نہیں سکتا. اسے مجبور کیا گیا بتا یہ تیرے ذہن میں سوال کس نے ڈالا ہے؟ جب اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ڈالا، کہتے وہ تائب ہو گیا اور اس نے کہا یقیناً ایسے علم کے چشمے خاندان اہل بیت علیہ السلام سے ہی جاری ہوتے ہیں. تو یہ جو نبی نے قرآن و اہل بیت کا رشتہ بیان فرمایا ہے یہ حق و حقانیت کا رشتہ چند دنوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لا تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر دامن قرآن بھی تھامے اور دامن اہل بیت بھی تھامے انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا. گارنٹی کتنے سالوں کی ہے؟ نبی نے فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، کہ یہاں تک کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر پہ لے کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دامن قرآن اور دامن اہل بیت ہو تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حوض کوثر تک پہنچ پائیں.